اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو انہوں نے فرمایا ہے، آج ربیع الاول کے مہینہ کی نسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ مخلوق خدا تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے مہدی موعود اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور اپنا ہادی اور اپنا خاتم النبیین سمجھتا ہوں، جس کے طفیل مجھے یہ مہدی ہونے کا مقام ملا ہے۔ تو سنیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، وہ نجوم میں نہیں تھا، وہ قمر میں نہیں تھا، وہ آفتاب میں نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی عارضی سماوی چیز میں نہیں تھا، وہ صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا آتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا، اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ افسوس جیسا کہ حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبہ کو شناخت ہی نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی، اور انتہائی درجہ پر بنی نوع انسان کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دی۔ پھر فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وجود پاک جامعہ کمالات متفرقہ ہے۔ پس وہ موسیٰ بھی ہے، وہ عیسیٰ بھی ہے، وہ آدم بھی ہے اور ابراہیم بھی ہے، وہ یوسف بھی ہے اور یعقوب بھی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فاب خدا ہو مقتدے، یعنی اے رسول اللہ، تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر ایک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ محمد کے یہ معنی ہیں کہ بغیر تعریف کیا گیا، اور غایت درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوں۔ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا
اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پرحکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعہ سے اعلیٰ نمونہ دکھانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔